اس طرح سے ہم جب یونیورسٹی اور کالجز میں جاتے ہیں جو ہمیں تھیوریٹیکل ورک فریم پڑھایا جاتا ہے، کیا ہم اس طرح سے اس قابل ہوتے ہیں کہ کہیں پہ جا کر اس کو پریکٹیکلی ڈیفائن کر سکیں، جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اس پر بحث کر سکیں، مباحثہ کر سکیں؟ ہم دیکھتے ہیں اکثر کچھ نہ کچھ سٹیٹمنٹ ہمیں مل جاتی ہے جس پر ہم مجھے لگتا ہے اللاجیکل بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کو ہمیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ پراپرلی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایون سکولز میں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ کسی چیز پر ڈیبیٹ کرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں، کیا ضوابط ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے بہترین طریقے سے۔ آج ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ ہم پاکستان کے فیوچر کو اس سلسلے میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شکیلہ نور سندھو صاحبہ نے، جو کہ ہیڈ آف پولیٹیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے FCCU میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر شکیلہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، آپ کا ہے پولیٹیکل سائنس، تو جب ہم کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر اسپیسیفکلی ہم پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں، ہمیں کوئی ایک ٹاپک دیا جائے، ان چیزوں کو بچے کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے ہمارے بچوں کو وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہمارا 1947 سے اگر ہم ان چیزوں کو سٹارٹ کریں تو ہمیں نہیں یاد کہ ہمارے کون سے صدر رہے ہیں، کون سے وزیر اعظم رہے ہیں، ٹینیور میں کیا مشکلات آئی تھیں، تاکہ کسی چیز پہ اگر ہم بات کریں ود لاجک، ود فیکٹس اینڈ فگرز، اس چیز کو ہم کانفیڈنٹلی ایکسپلین کر سکیں۔ ہم نے صرف ان کو کتابوں میں لکھنا، اسائنمنٹس جمع کروانا اس حد تک لے آئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے اس سلسلے میں؟ انٹرسٹنگ کویشچن۔ پہلے تو یہ بات کہ پالیٹکس ہمارے ملک میں ایسے سمجھی جاتی ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، وہ آپ کا بے شک ایک وینڈر ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، ڈسکشن ہے یہ ایک طرح سے، ایوری بڈی نوز کہ اس کو پالیٹکس کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو بات ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کریں تو آئی تھنک دے نو کہ ہماری تھوڑا جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھیں گے تو کیا کریں گے، اور وہ پڑھیں گے تو کیا کریں گے، اور یہ جاننے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ دیر از دا پرابلم۔ ہمیں جو چیز سب سے امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو دیکھوں کہ بتاؤں کہ یہ 5th لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف پاپولیشن، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ 5th لارجسٹ پاپولیشن ہونے کے ساتھ 5th لارجسٹ اکانومی کیوں نہیں ہے ہم؟ اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ نہیں پتہ ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ فیصلہ تو ہم سب کرتے ہیں، وہ تو 47 سے شروع ہو گیا تھا، فیصلے ہم سب کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ سازی، آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ایموشنز کے اوپر ہے، ریئیکشن کے اوپر ہے، یا ویل کیلکولیٹڈ ہے؟ آپ نے پلان کیا، آپ نے سوچا، آپ نے کاسٹ اس کی دیکھی، اور اگر آپ کیلکولیٹڈ ڈیسیجن ہی نہیں کر رہے، آپ کی دلچسپی صرف اس میں اچھا ووٹ آ گیا ہے، میں نے ووٹ ڈال دینا ہے، کون ہے، کس کو ہے، وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، وداؤٹ نوئنگ کہ اچھا اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا تھا، تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ بیسیکلی امپاور کرتی ہے لوگوں کو، سٹیزنز کو، اس کے پڑھنے والوں کو، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، اور رسپانسبلٹی کے لیے آپ کا ضروری ہے جاننا ماضی میں کیا تھا، آج کیا ہے۔ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی کاسٹ مجھے کیا ادا کرنی پڑے گی، میری سوسائٹی، میرے ملک کو کیا ادا کرنی پڑے گی، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ کیا ادا کر چکے ہیں، کیا کتنی بار یہ کمٹمنٹس ہوئے اور کتنی بار پورے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، مومنٹس میں، ہم مومنٹس میں رہتے ہیں، مومنٹس میں فیصلے کرتے ہیں، وہ آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جب تک نہیں جائیں گے آپ کو چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی، تو میموری شارٹ ہوتی ہے لوگوں کی، اور وہ بھول جاتے ہیں، وہ پھر انہی ٹریپس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں تھرو دس سبجیکٹ یا ایجوکیشن، وہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر شعور ہو، فیصلہ سازی ہو، اور اس کو پرائورٹائز کرنا آئے کہ اس کی انڈیویجول انٹرسٹ، اس کی سوسائٹل انٹرسٹ اور اس کے اسٹیٹ انٹرسٹ۔ لیکن فیصلہ سازی کی قوت تو اس صورت میں پیدا ہوگی نا جب ہماری تھوٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں، کسی ایک موضوع کے حوالے سے، ہماری تاریخ کے حوالے سے، اگر وہی کلیئر نہیں ہے تو ہمارے میں وہ ڈیسیجن میکنگ پاور کہاں سے آئے گی؟
نہیں, ڈیسیجن میکنگ پاور صرف آپ کو سیاست پہ نہیں رکھ سکتی. ڈیسیجن میکنگ پاور از آپ کے اندر ایک اسکل ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدنی ہے تو بھی آپ کا فیصلہ کیلکولیٹڈ ہو, ویل تھاٹ ہو, ریئیکشن پہ نہ ہو. پروڈکٹ کے بارے میں ٹوٹلی نالج ہوگا نا کہ کیا ہے. اور اگر آپ نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہے, کسی پالیٹکس پہ ہے, وہ اکانومی پہ ہے, وہ آپ کے سماجیات کے اوپر ہے, ہر فیصلے کے لیے جب آپ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی زندگی کے فیصلے لینے شروع کرتے ہیں تو آپ کی وہ اسکل پالش ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے ٹو ٹرین سٹیزنز فیوچر, کیونکہ آپ کا جو یوتھ ہے وہ آپ کا فیوچر ہے, تو اس کو امپاور کرنا کہ ان کے اندر وہ ایبلٹی ضرور ڈیولپ ہو جائے. وہ چیزوں کو, جیسے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دس سوشل میڈیا وہ سرکولیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایک میسج آیا, آپ کو اچھا لگا, آپ نے بنا سوچے سمجھے 1000 لوگوں کو, 100 لوگوں کو, 50 لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا, بیکاز وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے نا. 50 کو آپ نے 10 کو بھیجا, انہوں نے آگے 10 کو بھیجا, پھر اس طرح سے اٹ ملٹیپلائز اینڈ اٹ اسپریڈ. آپ کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سیریسلی سوچتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ. ایجوکیشن میں یہ پریریکوزٹ ہے کہ آپ اسکلز دیں لوگوں کو, کریٹیکل تھنکنگ, کہ وہ کیا یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ اپروپریٹ ہے, اوتھینٹک ہے, اس کا کوئی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے کہ بس ایک افواہ سازی میں وہ کنٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ سمپلی دا فیصلہ سازی بائی اٹ سیلف, اٹس لائک آپ افواہ کے اوپر نہیں جا رہے, آپ اس کو سسٹمیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں. تو جب آپ سسٹمیٹیکلی انالائز کریں گے, فیکچوئل چیزیں دیکھیں گے, پھر آپ کو ہسٹری میں بھی دلچسپی ہو جائے گی, اور آپ کو پریزنٹ کے اندر بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ جائے گی. تو ہم فورس نہیں کر سکتے لوگوں کو ہسٹری پڑھنے میں, ہم سرکمسٹانسز کریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی آٹومیٹیکلی اپنی ارج ڈیولپ ہو, اپنی خواہش ڈیولپ ہو. ہاں, مجھے پتہ تو ہونا چاہیے تھوڑا سا. وہ بالکل اس طرح سے ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آج کل, جب ہم کسی بھی جنریشن کی بات کرتے ہیں, کالجز میں یا اسکولز میں یا پھر یونیورسٹی لیول پر, جب ہم بچوں کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ اس پر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے ود فیکٹ اینڈ فگرز, تو اس چیز کو وہ اس طرح سے پرفارم ہی جب نہیں کر پائیں گے, اس چیز کو اپنی بات رکھنا جب تک نہیں آئے گی, تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے گھر سے شروع ہوتی ہے نا. یہ چیزیں گھر مینس آپ کے اسکول جہاں پہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, آپ کے اکیڈمیز, وہاں پہ ہی آپ کو اگر کانفیڈنٹ نہیں دیا جائے گا کہ آپ اپنی تھاٹس رکھیں, رادر یو آر رانگ اور رائٹ, آپ رکھیں گے تو ہی جگہ پر کسی اور جگہ پہ, ایون شاپنگ کرتے ہوئے بھی ہم وہ ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ اسٹرانگلی ہم رکھ سکیں گے, چاہے وہ ہسٹری, کیونکہ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پتا ہوگا, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, میرے لیے ہارمفل تو نہیں ہے یہ. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز, کالجز میں جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں, جیسے کہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکل سائنس نا ڈرائی سبجیکٹ ہے, ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس مجھے لگتا ہے بہت ذہین لوگ جو ہے نا وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جو مجھے لگتا ہے آرٹس میں ہی رہتے ہیں, میس میڈیا میں, تو ان کے لیے ان کی کیوریوسٹی بڑھانا, تجسس پیدا کرنا, وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں اسپارک آ جاتا ہے. اس کو ہم مزید کیسے ایلیویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ لیڈرشپ کا رول ہے. جو فیکلٹی ہے وہ لیڈر ہوتی ہے, اور ہاؤ دے آر انسپائرنگ, یہ تو کلاس کنڈکٹ کرنے کا پروسیس ہے. ہمارا جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ ایک ٹیچر آئے گا, وہ بولے گا اور وہ چلا جائے گا, نوٹس ہم فرینڈ سے لے لیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن دیٹس ناٹ واٹ وی پریفر, وی اپریشیٹ, وی ہیو سوئچڈ. ہم ایک مختلف ہمارا پروسیس ہے. ہمارے یہاں ٹیچنگ انٹریکٹیو لرننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں we try to make, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس روم should be an interesting place, جس کے اندر سوال ہو, جس کے اندر آپ سوال کریں اور پھر رسپانس آئیں. انفارچونیٹلی ڈسکریجنگ ہے ہماری سوسائٹی اوور آل سوال کے لیے. ہر بار کہا جاتا ہے نہیں سوال پوچھنا تو بڑا ڈس رسپیکٹ سا ہو جائے گا, اینڈ ہوتا ہے. آپ نے بڑے سے سوال پوچھ لیا, آپ نے کسی ریلیجس اسکالر سے سوال پوچھ لیا. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہماری ذمہ داری اور ہماری یو کوڈ سے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ دے کم ود ڈریمز, بہت سارے کچھ خواب لے کر آئے ہیں اور اپنے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں. ہمیں ان کو امپاور اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ خود سے سیلف موٹیویٹ ہو کر
ان خوابوں کو صحیح تعبیر کی طرف لے کر جائیں. وہ جو خواب تھے ان کو ریالٹی میں ٹرانسفارم کریں. اور اس کے لیے وی انکریج ڈبیٹس. اور ڈبیٹس اس طرح سے نہیں جیسے وہ ٹپیکل ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈبیٹس جیتے گا کون اس میں, جیتے گا کون. اٹس ناٹ جیت اینڈ ہار. obviously ہم لڑائی ہو جاتی ہے, جہاں پہ ڈبیٹ ہوگی وہاں پہ اینڈ ہوگا لڑائی پہ. اٹس لاجک, اٹس لاجک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ یو گیو اسپیس ٹو ادرس. آپ رسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں ہم کسی کی اوپینین. بات دوسرے کی سننی بہت ضروری ہے. اپنی بات اچھی ہونا کافی نہیں ہے, اس کو آرٹیکولیٹ کر کے دوسرے کو ٹرانسفارم کرنا, اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا اور اگلے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرنا. ہم بہت ہی ڈائیورس انسٹیٹیوشن ہے ٹو بی آنیسٹ, لیکن ہم ڈائیورسٹی میں کنورجنس کرتے ہیں. ڈائیورسٹی از اے بیوٹی فار اس, جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ڈائیورس ہونا از ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. جیسے آپ کے اتنے سارے خوبصورت رنگ آپ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ ایلیگنٹ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں, خراب کرنے کے لیے نہیں. So انڈیویجولی ان کی اپنی حیثیت ہے, لیکن اسی طریقے سے سوسائٹی میں بھی آپ کی ڈائیورسٹی آپ کی انڈیویجوالٹی شو کرتی ہے. مگر آپ کو لانگ ٹرم میں سوچنا یہ ہے کہ پرابلمز ایک ہیں, پاورٹی ہے, لٹریسی ہے, ہیلتھ ہے, گورننس ہے, مسائل ایک جیسے ہیں. ڈزنٹ ریئلی میٹر آپ کس بیک گراؤنڈ سے, کس کلر سے, کس ریس سے, کس ریلیجن سے آ رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ڈیولپ کلیکٹیو اپروچ ٹو ایڈریس یور پرابلمس. اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ایکٹیبل سولوشنس آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں. مطلب میں اپنی کلاس میں, اگر میری بہت بیسک لیول کی کوئی کلاس ہے, تو میرا پہلا جو پروجیکٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوں وہ کہتی ہوں, سپوز یو آر این اپوزیشن پرسن, آپ اپوزیشن کے ایم این اے ہو, تو آپ کو کوئی فنڈ نہیں ملے گا, ٹکا نہیں ملے گا, پر یو آر این ایم این اے. آپ نے مجھے ایک ڈیزائن کر کے پروگرام دینا ہے کہ بغیر اسٹیٹ فنڈنگ کے آپ اپنی کمیونٹی, اپنی کانسٹیچوئنسی میں پازیٹیو کنٹریبیوشنس کیا لا سکتے ہو. دیٹس دیئر بگیسٹ چیلنج. تو ہم چیلنج کرتے ہیں ان کے انٹیلیکٹ کو, ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, دے ہیو ٹو ورک ود دیئر کانسٹیٹوئنٹس. ہم چیلنج کرتے ہیں بچوں کو کہ آپ کی انڈیویجول گروتھ شاید آپ کے لیے ابھی تک فائدہ ہو, پر لانگ ٹرم میں نہیں. لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوتا. مطلب ایک آپ نے محل کھڑا کر لیا, اٹ گٹ سلمز ہیں, دیٹس اے اسٹگمیٹائزیشن. آپ کی مینٹل اپروچ کو بھی شو کرتا ہے اور آپ کی کم فہمی کو بھی شو کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو وی چیلنج دیئر انٹیلیکٹ, وی چیلنج کہ وہ اپنے کوکون سے, اپنی وہ پیرٹ قسم کی جو بیہیویئر ہے اس سے نکلیں اور خود سے چیزوں کو اینالائز کرنے شروع کریں, خود سے چیزوں کو سمجھنے شروع کریں اور پھر صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا سیکھیں. بالکل ایسے ہیں. اچھا, اکانومی کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم مزید بہتر طریقے سے پرفارم بھی کر سکتے ہیں, اپنے اکانومی بھی اوپر لے کر جا سکتے ہیں, آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, اکانومی ہم نے اسٹیٹسٹکس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اسٹیٹسٹکس آر ویری امپورٹنٹ. آبویسلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو ایک رف ڈرافٹ دیتے ہیں. اکانومی پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو آئی وڈ سے اٹس یور پیپل. اگر آپ نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, اسکلڈ کر دیا اور سیلف موٹیویٹ کر دیا, تو آپ کو اکانومی کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت بڑے لیول کے اوپر. واٹ یو نیڈ ٹو آفر دیم انفراسٹرکچر. کیونکہ پرسنلی اگر میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن کی بات بتاؤں, اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات بتاؤں, تو وی ڈونٹ پریپیئر اسٹوڈنٹس فار جابس. ہم نہیں پریپیئر کرنا چاہتے اپنے اسٹوڈنٹس کو جاب کے لیے. ہم چاہتے ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں. وہ لیڈرشپ رول اس انٹرپرینیور کے طور پہ بھی ہے, وہ لیڈرشپ رول اینڈ سروس آف دا کمیونٹی. دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو امپاور دیم. اکانومی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کو کچھ فنڈامنٹلز چینج کرنے پڑیں گے. فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ جیسے ٹیکسیشن نے بیڑا غرق کر دیا, ود ڈیو اپالوجی ٹو ایف بی آر اینڈ ایوری بڈی ایلس, ہم نے اسمال انڈسٹریز کو ڈسکریج کیا. اگر ہم انٹرپرینیور کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور انڈیویجولس کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں, کیونکہ اکانومی وہ بالکل ایسی ہی نا جیسے ہیومن باڈی کے سیلز ہیں. ٹرولی. تو اگر ہر سیل پرفارم کرنا شروع کرے گا, اکانومی آپ کی امیونٹی ہے,
وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جائے گی. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ابھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے پروگرامز بنا دیے گئے ہیں جن کے 200 یونٹ ہیں, ان کا بل اتنا ہے, یہ ایک بن گیا ہے. کچھ جیسے آپ نے اسمال انڈسٹریز کی بات کی نا, جن کے اسمال بزنسز ہیں نا, ان کو بھی ڈیلیوری چارجز اور ان سب پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. بالکل لگ رہے ہیں. کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ایک چھوٹا بزنس ہے ان کے, وہ چلا رہے ہیں, کتنے ہی آرڈرز آ جاتے ہوں گے منتھلی 50-100, لیکن اس پہ بھی ان کو ٹیکس اگر پے کرنا پڑا ہے تو وہاں پہ بھی تو کچھ نہ کچھ ہو That's a سکتا ہے. depressing approach, very depressing قسم کی اپروچ ہے کہ کسی کا بزنس چل کیوں رہا, اس کی بجائے وہ بھی ٹیکس دے گا, وہ بھی مطلب کسی کا بزنس, یہ دس از اے وے ٹو ڈسکریج اینی ون کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے. دیکھیں اکانومی کو سدھارنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں پہ ٹیکس لگانے شروع کر دیں. اکانومی کا سدھارنے کا طریقہ بیسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بزنس پروموٹ کرنے دیں, ٹیکس ہالیڈیز دیں, ٹیکس کی چھوٹ دیں, مینیمائز دا ٹیکس تاکہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جائے. دو طریقے ہوتے ہیں نا بزنس کو بڑھانے کے, ایک طریقہ ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے, ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکس اتنا لگا دو کہ پیسہ اکٹھا کر لو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کر دو کہ اسمال انڈسٹریز وہ بنا لیں اور وہ پیسہ جنریٹ کر دیں آپ کے ملک کے لیے. وہ باہر پارک نہیں کریں گے, چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, وہ اسی ملک میں پیسہ رہے گا, اسی ملک میں سرکولیٹ کرے گا. تو ہم نے بڑا ڈپریسو سی ایک اپروچ رکھی ہوئی ہے, ویری ونڈکٹیو انفارچونیٹلی, بجائے اس کے کہ ایک پازیٹیو اپروچ لے کر آئیں کہ منیمائز دا ٹیکسز, انکریج بزنسز, انکریج ود اپالوجی, اپنے لوکل بزنس, لوکل لوگوں کو بزنس کا اپرچونیٹیز دیں, ان کو کریٹو کریں. کیا کر رہے ہیں, چونکہ ہم اتنا ٹیکس لگاتے ہیں, لوگ باہر سے چیز منگواتے ہیں بیچ دیتے ہیں, مطلب ہم نہیں کر سکتے. اپنے ہی لوگوں کے لیے ہم مشکلات کریٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے لیے آسانی کریں گے تو ان کو ہے کہ ہم اپنے ملک و قوم کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں انڈیویجولی لگ رہا ہے کہ میں اس بندے کے لیے آسانی کر رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کتنے گھر ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جو ساتھ چل رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ٹیکس بڑھے گا, وہاں سے پیسے کم کریں گے. یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے بند کر دیتے ہیں, لوگوں نے بند کی ہیں انڈسٹریز اپنی, صرف اس وجہ سے کہ بھائی اتنا ہی ہم محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں, اتنا ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے. ٹیکس منیمائز کریں اگر آپ اکانومی سے سنسیئرلی اس کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. پرائمریلی آئی وڈ سے کہ گورننس میں فکسیشن کی ضرورت ہے, اور وہ فکسیشن اس لیے نہیں آ رہی کہ جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہیں, ڈیسیجن میکر ہیں, وہ تو ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. پبلک جو ہے, اگر آپ 90% پبلک سے پوچھیں تو they would have trust deficit, اور وہ trust deficit through education, through media, through different sources بڑھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ریزسٹ کرو گے تو لاز آپ کے مطابق بن سکتے ہیں. بالکل ریزسٹنس آنی چاہیے. مطلب میں نے دیکھا کہ بڑی انڈسٹریز they wrap up their business and they move, حالانکہ بڑی انڈسٹریز کو تو ایک امبریلا بننا چاہیے تھا کہ اتنا ٹیکس نہیں لگا سکتے آپ ہمیں, اور اسی طریقے سے عام لوگوں کو ریزسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم شاید اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ فلرش کرنا چاہیے, وہ گرو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی شارٹ ٹرم ایک ڈیسیجن میکنگ, شارٹ سائٹڈ ہے یہ ڈیسیجن میکنگ. لانگ ٹرم, لانگ پالیسیز اور کلیکٹیو گڈ کے لیے, سب کے لیے, مطلب انڈیویجول کے لیے آپ ضرور سوچیں, لیکن ایسا سوچ جو باقی بہت سارے لوگوں کا نقصان, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فیصلہ تو سب لوگ کر لیتے ہیں, مرد عورت ہر بندہ, بچے بھی فیصلہ کر لیتے ہیں, لیکن سینسیبل فیصلہ یہ ہے کہ جس کے آپ کو کاسٹ کیلکولیشن کریں, اس کی کاسٹ کیا پے کریں گے میں, میری سوسائٹی, میری فیملی, ہاں کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا. رسپانسبلٹی والا فیصلہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ خود بیٹھ کر سوچیں, کسی ایک بات سے پروف کریں, اپنی ذہن میں بیٹھ کر سوچیں کیا میں نے اب ایسا کوئی 5 سالوں میں کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے کنٹریبیوشن کر سکے. مجھے لگتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے, ذرا سوچیے.